اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیسن نمبر 19 ہے۔ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے شروع کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہمیں یہ خبر دی کہ ہر نبی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ جب ان کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسرا نبی بھیجیں جو صداقت کرے، جو تصدیق کرے اس پہلے نبی کی تعلیمات کی، اس پہلے نبی کا جو بھی پیغام اللہ نے بھیجا اس کی، تو پھر اس نبی پر کیا لازم ہے کہ وہ ایمان لائے اس کو اور اس کو فالو کرے، یعنی اس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہدایت بھیجے، جو تعلیمات بھیجے اس کو فالو کرے۔ گویا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے یہ رکھا کہ جب انبیاء آتے تھے اور سارے انبیاء کو یہی میسج، توحید کا میسج ہمیشہ سیم ہی رہا، لیکن چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ایک نبی آتا، پھر کچھ عرصے تک سب یہ صحیح طرح سے اس کی تعلیمات پر عمل کرتے، پھر اس میں چینجز آ جاتی۔ لوگ انسان کی نیچر میں ہے، وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو جب وہ اپنے ایمان سے بدل جائے، کچھ چینجز آ جائے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چینجز کو صحیح کرنے کے لیے نئے نبی کو بھیجتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ انسان کا ارتقاء بھی ہو رہا ہے، انسان کی عقل بھی بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ تاکید فرمائی کہ تمہارے بعد یا تمہاری موجودگی میں کوئی نبی آئے تو اور وہ تصدیق کرنے والا ہو تمہاری باتوں کا، تو پھر اس پر ایمان لانا، اس کے طریقے پر چلنا، اس کی مدد کرنا، وہ سب چیزیں لازم ہے۔ تو یہ وعدہ انبیاء سے لیا، اس کا مطلب یہ ہوا یہ وعدہ انبیاء نے اپنی امتوں سے لیا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو جو احکامات دیے جاتے ہیں وہ ان کی امت کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہودی تھے تو یہودیوں سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جب ان کے حضرت موسیٰ کے بعد کوئی نبی آئیں گے تو وہ ان کو مانیں گے، ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے دین حق کی اشاعت کے لیے۔ اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیشہ نشانیاں دی تھی انبیاء کی، انہوں نے پہچانا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں ان کی کتابوں میں، ان کو پہچانا، پھر ان کو ریجیکٹ کر دیا اور ایمان نہ لائے۔ یہ باتیں ہم نے پیچھے کی سبق میں سیکھی کہ انہوں نے اپنے وعدے توڑ دیے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید اسی پر بات فرما رہے ہیں کہ جو لوگ
انبیاء کو پہچان لیں، اللہ کا ان کا وعدہ پہچان لیں، اپنی کتابوں میں جان لیں کہ ہاں ہم کو آنے والے نبی کی اوپر ایمان لانا ہے، اس کے ساتھ مل کے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ جب نبی آتے ہیں اس کو یہ پہچان لاتے ہیں، پھر وہ اس سے پھر جاتے ہیں، وہ انبیاء کا انکار کر دیتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو کہ ہدایت کو خود ہی توڑتی ہے، ہدایت کو ریجیکٹ کرتی ہے، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے انبیاء کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ اس آیت میں اسی پر بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہودیوں پر، ظاہر یہودی اور عیسائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کوئی بھی ایمان نہیں لایا سوائے چند لوگوں کے۔ تو خاص طور سے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی شہر میں تھے، پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، تو یہاں ایمان سے کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کبھی ایمان نہیں لائے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کے بعد کفر کرتے ہیں۔ تو اصل میں جب یہ اپنے انبیاء پر ایمان لائے، اپنی کتابوں کو سچا مانا، تو پھر وہ مومن ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کے ماننے والے مسلم ہی ہوتے ہیں، ایمان والے ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ ایمان رکھتے تھے، اور جو باتیں ان کو بتائی گئی تھی ان کی کتابوں میں، اس پر بھی ایمان تھا ان کو، اور وہ اصل میں انتظار بھی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور آپ کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ تو وہ ایمان تھا ان کے پاس، بس ان کو اب کیا کرنا تھا کہ اپنے وعدے کو پورا کر کے تصدیق کرنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہاں ہم اب آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم اپنے انبیاء پر ایمان لائے تھے، اب ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان تھا، اللہ نے انہیں ایمان دیا تھا۔ یہ بالکل جاہل قوم نہیں تھی کہ جن کو کبھی انبیاء کا نام نہیں سنا، جن کو پتہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی کتاب یافتہ قوم تھی جو ایمان کو سمجھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن ان کا ایمان تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے گواہی بھی دی تھی، یعنی ایک تو ان کے دل گواہی دے رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ان کی کتاب میں موجود تھی ان کو دیکھ کے ان کے دل انہیں گواہی دیتے تھے، وہ ایک دوسرے سے بھی کہتے تھے کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں۔ جو ان کے علماء تھے وہ ان کو آپس میں بھی ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں، مگر ہم ان کو اگر مان لیں گے تو ہماری امیوں کی بات ماننی پڑے گی، اور ہم اہل کتاب ہیں اور ہمیں اپنا مقام چھوڑنا پڑے گا۔ تو وہ گواہی زبان سے بھی دیتے تھے ایک دوسرے کے سامنے، ان کے دل بھی گواہی دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، بعثت سے پہلے، وہ مشرکین سے کہتے تھے کہ ہمارے نبی آنے والے ہیں اب، اور جب وہ نبی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں فتح نصیب کرے گا اور ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ ساری ان کی گواہی کے کیا مطلب ہے کہ انہوں نے گواہی دی، اس کے 3 مطلب میں نے آپ کو بتائے۔ ایک یہ کہ ان کے دل گواہی دیتے تھے کہ ہاں یہ نبی سچے ہیں۔ دوسرے، وہ آپس میں اپنے علماء سے بھی وہ اس بات پر بحث ڈسکس کرتے تھے کہ یہ نبی تو سچے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ پھر وہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرا معنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی وہ مشرکین سے کہتے تھے کہ ہمارے نبی آنے والے ہیں، اور جب نبی آئیں گے تو پھر ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ ان کی گواہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس ایمان بھی تھا، اور ایمان کے بھی میں نے کیا مطلب بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر ایمان لائے تھے۔ تو جو بھی کسی بھی رسول پر ایمان لاتا ہے اللہ کے، تو وہ اللہ کا فرما بردار اور ایمان والا کہلاتا ہے۔ تو ان کے پاس ایمان تھا اور انہوں نے گواہی بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن انا، اور گواہی کیا دی؟ انا بے شک الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، وجاءہم، اور یہی وجہ کیا تھی کہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے ہم ان کے پاس بینات،
ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، ان کو قرآن میں ان کو ساری باتیں بتا دی گئی، ان کی ہسٹری بتا دی گئی، ان کو وہ باتیں بتائی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا وحی کے علاوہ. تو یہ سارے دلائل ان کے پاس آئے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور انہوں نے پہچان لیا. پھر انہوں نے انکار کر دیا، کفرو، انہوں نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تھا یہ ان کا بڑا ظلم تھا. واللہ، اور ظلم کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو جان بوجھ کر ایمان سے انکار کرتے ہیں اپنے دنیا کے فائدوں کے لیے. تو ان کا ظلم اپنی جان پر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے غضب کے مستحق بنا رہے ہیں خود کو، کہ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں. یہ ان کا ظلم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسی قوم کو جو خود اپنی جان پر ظلم کر رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ پھر ہدایت نہیں دے گا جو کہ ہدایت کو سامنے آتی ہے، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور پھر اس پر یقین نہیں کرتے، اس کو جھٹلا دیتے ہیں. اولئک، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کے بدلہ، ان کے انجام یہی ہوگا. کیا ہوگا؟ ان، بے شک، علیہم، ان پر، لعنت کی، اللہ کی لعنت ہے. اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے محرومی جو ہوتی ہے وہ لعنت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جنت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان بندوں پر دنیا میں بھی ان کو وہ محتاج ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان پر ہو تاکہ ان کو ہدایت ملے، تاکہ وہ ایسے کام کرے جس سے وہ ان کی آخرت سنور جائے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو جانتے بوجھتے ایمان کو ریجیکٹ کرتے، ایمان کو قبول نہیں کرتے. اور پھر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، جب نیک بندوں کے لیے فرشتے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے. ان کے یہاں تک کہ قرآن میں دعا ہے فرشتوں کی کہ وہ ایک نیک آدمی کے لیے اس طرح دعا کرتے کہ اللہ اس کی نیک اولادوں کو بھی اور اس کے نیک والدین کو بھی جنت میں سب کو ملا دے. یعنی کہ فرشتے جو ہے وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم سے خوش ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی فرما برداری میں ہوتے ہیں. تو جو کہ فرشتے اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے تو وہ بھی پھر ہم سے خوش ہو کے ہمارے لیے اور دعائیں کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے. لیکن ہمیں جمعے کے لیے بھی کہا گیا نا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جمعہ نہیں بلکہ جب ہم جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اور فرشتوں کی اور امام کی آمین سے جب انسان خود آمین کہتا ہے تو پھر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے. تو یہ فرشتے جو ہمارے لیے دعائیں کرنے والی مخلوق ہے، مگر وہ پھر ایسے لوگوں کے لیے لعنت کرتے ہیں جو جانتے بوجھتے سمجھتے ایمان کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پھر بھی ان کفر کو پسند کرتے ہیں صرف دنیا کے فائدے کے لیے، اپنی حسد کے لیے. ان کے اندر بغض ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، منفی جذبات ہوتے ہیں، تکبر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کر سکتے. والناس، اور لوگ تمام، اور والناس اجمعین، اور نہ صرف فرشتوں کی، تمام انسانوں کی بھی ان کی طرف سے وہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. تو انسان کیسے لعنت کرتے ہیں؟ یہاں پر تمام انسان کہا گیا، یعنی کہ اگلے پچھلے تمام انسان. سو دیکھیں قیامت کے دن کیا ہوگا کہ نیک لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ بھی لعنت کریں گے ان پر کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوئے. اور جو برے لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو جو اگلی جنریشن ہوگی اس کے لیے اس کو ان کے بعد میں آنے والی جنریشن ان کو لعنت کرے گی کہ تم لوگوں کے برے طریقوں کی وجہ سے تم نے ہم کو بھی گمراہ کر دیا. یعنی جو جہنم میں جانے والے اولاد ہوگی وہ ماں باپ کو لعنت کرے گی کہ تم نے ہم کو
گمراہ کیا، یا جو لیڈر جن کو انہوں نے فالو کیا ہوگا وہ ان پر، وہ اپنے لیڈروں پر لعنت کریں گے کہ تم لوگوں نے ہمیں گمراہی پر، تم ہمیں گمراہی کے راستے پر تم لے آئے. تو پھر لیڈر بھی اپنے فالوورز کو پر لعنت کریں گے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے تھے تم ہمارے ساتھ آئے، تم خود ہی شامت زدہ تھے، تم خود ہی ہدایت سے بھاگنے والے تھے، ورنہ تم کو کیا ضرورت تھی ہمارے پیچھے آنے کے لیے. تو گویا جہنم ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی کسی کے بارے میں اچھی فیلنگز نہیں رکھے گا، بلکہ وہ ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، تمام مسلمانوں کو. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا خالدین فیہا، یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. تو ہمیشہ رہیں گے سے مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لعنت ہے اوپر، وہ کیا ہے کہ ہمیشہ کے عذاب کی لعنت ہے، کہ تمہیں اللہ کی رحمت سے تم دور ہو اور ہمیشہ کے لیے تم عذاب میں رہو. مطلب دوزخ میں جو کافر لوگ ہیں، جنہوں نے ایمان کو ریجیکٹ کر دیا، وہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں. تو یہاں پر جہنم کا لفظ نہیں استعمال کیا، خالدین فیہا صرف کہا، تو جہنم کا لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن چونکہ دیکھیں جب لعنت کا مطلب ہی جہنم ہوتا ہے، اگر کسی کوئی لعنت زدہ ہے، اللہ نہ کرے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے، تو جنت اللہ کی رحمت ہے. تو گویا جس پر لعنت ہوئی پھر وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ جنت اس کے لیے حرام ہو جائے گی. تو اس لیے جہنم کا نام نہیں لیا یہاں پر، لیکن خالدین فیہا صرف کہا، یعنی کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف، اور ان سے ہلکا بھی نہ کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب، عذاب ان سے تھوڑی دیر کے لیے بھی کم نہیں ہوگا. ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. یعنی کہ ایک بار رحمت کے دروازے بند ہو گئے، پھر انسان جو ہے وہ پلٹ نہیں سکتا. انسان ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ گمراہی میں ہی رہتا ہے. اگر دنیا میں لعنت ہے کسی پر، جیسے شیطان پر لعنت ہے، تو شیطان جو ہے وہ اللہ کی بخشش توبہ نہیں کر سکتا، ورنہ وہ اپنے گناہ معاف کروا سکتا ہے. اس کا انجام جہنم ہی ہے. اسی طرح شیطان کے فالوورز ہیں، اسی طرح جو لوگ جانتے بوجھتے ایمان کو پہچان کر کفر کرتے ہیں، وہ پھر ان کے لیے ان پر لعنت ہے. اب وہ ان کو ہدایت نہیں ملنی، وہ جہنم ہی جائیں گے. اور جہنم میں جائیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی مہلت نہیں ہوگی، یا کہ چلو اب کوئی بات نہیں، تو تم دوبارہ سے ایک موقع اور دے دیتے ہیں تم کو، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جہنم میں ان کے لیے پھر عذاب ان کے لیے واجب ہو جائے گا. الا، مگر جو کہ الذین، وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کی، من بعد، اس کے بعد، ذالک، یعنی کہ انکار کیا ایمان کا لیکن پھر توبہ کر لیا. دیکھیں مرتد جو ہوتا ہے، یہ آیت مرتد کے حکم بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ کیونکہ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کے بعد جو کفر کرے گا. ٹھیک ہے. تو جو اسلام میں آیا پھر اس نے کفر کیا، تو پھر اس پر لعنت ہوتی ہے کہ اس نے اسلام جیسی نعمت کو دیکھا، اسلام جیسی نعمت کو سمجھا، اور پھر اس نے انکار کیا، تو پھر یہ اس پر لعنت ہو جائے گی. وہ ہمیشہ پھر جہنم میں جائے گا. اگر وہ مرتد کی حالت میں ہی مر گیا تو پھر اس کے اوپر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن اگر انسان مرتد ہوا ایمان سے اور پھر اسی حالت میں مر گیا تو پھر اس کی اگر موت آ رہی ہے، اگر ایک مرتد کو مرتے وقت اس کو یہ ہوتا ہے میں اب اس کو فرشتے نظر آ گئے موت کے، اس وقت وہ اگر معافی طلب کرے گا تو اس کی معافی قبول نہیں ہوگی. نہ پھر مرنے کے بعد وہ کہے گا کہ مجھے ایک بار اور مہلت دی جائے، مجھے ابھی موت، یا موت کے وقت کہے گا کہ مجھے مہلت ملے، میں دوبارہ سے زندگی میں رہوں اور میں ایمان کے ساتھ رہوں. تو یہ کوئی مہلت نہیں ہوگی. الا، مگر
الذین وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی من بعدی اس کے بعد یعنی کہ ایمان کے بعد کفر کیا یا اسلام میں آ کر مرتد ہوا. دونوں معنی ہے کہ جو یہودی اور عیسائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا لیکن پھر انہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور وہ توبہ کر لے اور پھر مسلمان ہو جائے، یا ایک مسلمان جو مرتد ہو گیا تھا وہ توبہ کر لے موت سے پہلے، موت کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لے، تو پھر من بعد ذالک اس کے مرتد ہونے کے بعد واصلح اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لے، پھر وہ ایمان کے ساتھ نیک کام بھی کرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی بخشنے والا ہے. حالانکہ اتنا بڑا انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کفر کیا جانتے بوجھتے اور اس ایمان میں آ کر مرتد ہوا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی غفور اور رحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے. اس کے بارے میں قرآن میں اور جگہ میں یہ بات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى 25 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، چاہے انسان بار بار بھی گناہ کر لے لیکن اخلاص کے ساتھ جب توبہ کرے گا تو پھر اس کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا توبہ سورہ توبہ 104 میں أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ کہ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ انسان کے آخری سانس تک، یعنی دیکھیں جب تک انسان کے سامنے موت نہ کھڑی ہو، اس کو فرشتے نہ نظر آنے لگے، اس وقت توبہ قبول ہوتی ہے. لیکن جب تو فرشتوں کو دیکھ لے موت کے فرشتوں کو پھر توبہ نہیں قبول ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ سورہ نساء آیت نمبر 18 میں کہا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے میری توبہ. یہ حدیث جو ہے حدیث بھی اسی ٹاپک پر ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ. یہ جو ابھی سورہ یہ ترجمہ کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 18 کا تھا کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آنے لگتی ہے، یعنی کہ موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو اس وقت کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی طرح حدیث میں ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر. تو یہ مسند احمد ترمذی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے موت کا اچھو نہ لگے، یعنی جان کھانے کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمانہم بعد کے ایمان لے آئے، ثم پھر ازدادو بڑھ گئے کفرن کفر میں، لن ہرگز نہیں تقبلا قبول کی جائے گی توبتہم ان کی توبہ، واولئک اور یہی لوگ ہم الضالون وہ بھٹکے ہوئے ہیں. تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ انسان جو ہے اگر گناہ انسان چاہے مرتد ہو جاتا ہے، سپوز مرتد ہو گیا، یہ آیات مرتد کے حکم کی ہے کہ انسان جب مرتد ہو جاتا ہے پھر وہ گناہ پر گناہ اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا کفر میں بڑھ جاتا ہے. پھر جب موت آنے لگتی ہے فرشتوں کو دیکھتا ہے پھر کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں. تو ایسے گمراہوں کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. لیکن اگر ہم اپنے اوپر دیکھیں مسلمان جو گناہگار ہو جاتے ہیں، دیکھیں ایمان کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا، ٹھیک ہے، ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ انسان
تو ایمان مضبوط ہوتا ہے تو نیک اعمال کرنا آسان ہوتا ہے. انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس پر اور اس کے ایمان بڑھتا جاتا ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، نیک اعمال اور ایمان. لیکن انسان کے اعمال کم ہو جاتے ہیں، انسان دوسری چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے دنیا میں، تو آہستہ آہستہ اس کا ایمان بھی کم ہونے لگتا ہے. کیونکہ نیکیاں ایمان کو بڑھاتی ہیں، اللہ سے قریب کرتی ہیں، تو پھر انسان کا ایمان بھی کم ہونے لگتا ہے. اب ایسے ہمیں احساس ہوتا ہے، دیکھیں کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بہت قریب محسوس ہوتے ہیں، ہمیں عبادات میں مزہ آتا ہے، اور کبھی ہم سستی آ جاتی ہے ہم پر. تو جب ہمیں احساس ہونے لگے کہ ہم آہستہ آہستہ ہمارا ایمان کم ہو رہا ہے، ہمارے نیک اعمال کم ہو رہے ہیں، ہمیں نیکی کے کاموں میں سستی آنے لگی ہے، تو انسان کو پھر لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، فوراً سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر کے پھر اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت سنتی ہوں، تو پھر مجھے الحمدللہ ایمان بڑھتا ہے اس سے. تو یا کوئی بھی صدقہ کرنے سے بھی انسان جو ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے. تو انسان کو فوراً فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں میں، اور کیونکہ گناہ ایسی چیز ہے کہ وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر انسان کے لیے پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہاں تک کہ انسان کو پھر پتہ بھی نہیں ہے، کسی کو اللہ نے بتایا نہیں ہے کہ اس کی موت کب آنی ہے، تو اچانک سے موت آ جاتی ہے. اب انسان کہے کہ میں اب توبہ کر لوں، اب میرے پر موت چھا رہی ہے، تو اس وقت پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ کھلے رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے. اور یہاں پر دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان نا امید نہ ہو کہ بس اتنے بار میں نے گناہ کیا، اتنے بار توبہ کیا، اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے توبہ بھی کروں. یہ رویہ صحیح نہیں ہے. انسان 1000 بار بھی پھر پھسل جائے، پھر معافی مانگ لے، پھر پھسلے، پھر معافی مانگے، یہ صحیح طریقہ ہے انسان کا. لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان بڑھنے کی طرف رہے. اور انشاءاللہ اگر ہم قرآن سے جڑے رہتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں کانشیسلی، تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اگر ہم غور کریں، آپ کوئی نیکی کا کام دیکھ لیں کہ قرآن، ماشاءاللہ ہم میں سے کچھ لوگ باقاعدہ ترجمہ بھی یاد کر رہے تھے، اور باقاعدہ سوال جواب بھی لکھ رہے تھے. پھر آہستہ آہستہ ترجمے کی سستی کر لی کچھ لوگوں نے. تو جب ٹھیک ہے مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس وقت ترجمہ یاد کرتے رہتے، جمے رہتے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دیتا. لیکن جنہوں نے چھوڑا ان کا چھوٹ گیا. ان کو نیکی کے کام کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اگر اللہ ہمیں ایک نیکی کا توفیق دیتا ہے، یہ ایک نعمت ہوتی ہے. اس نعمت سے ہم لاپرواہی کرتے ہیں، اس کو کسی معمولی سی وجہ سے سائڈ میں چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہ ہے زندگی میں اپ ڈاؤن آتے ہیں، انسان سے کبھی چھوٹ جاتے ہیں نیک کام. لیکن انسان کو پھر اس کی فکر لگنی چاہیے کہ ہاں مجھے فوراً جیسے ہی موقع ملے میں دوبارہ سے اس کام کو شروع کر لوں. کوئی بھی نیک کام شروع کرے، کبھی اس کو اس طرح سے نہ چھوڑ دے کہ پھر پوچھے ہی نہیں، کیونکہ پھر وہ نیکی کا موقع پھر سے نہیں ملتا. یہ کفران نعمت ہو جاتی ہے کہ اللہ نے تو نعمت دی، ہم نے سائڈ پہ چھوڑ دی. تو میں چونکہ یہ آیات ہمیں یہ سکھا رہی، اس لیے میں دوبارہ آپ سب کو یاد کرا رہی ہوں کہ دیکھیں مشکل بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے کام، لیکن نیکی کے کام میں اگر انسان جمع رہے تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. لیکن انسان جب ہمت ہار کے چھوڑتا ہے تو پھر وہ اس نیکی سے محروم ہو جاتا ہے. اور جتنا زیادہ چھوڑے گا، جتنا زیادہ وقت گزرے گا، وہ اس طرح سے اس کی طرف سے لاپرواہ ہوتا جائے گا. اور پھر ہمارا وقت تو گزر ہی جاتا ہے، پھر ہمارا وقت کسی اور چیز میں گزر جائے گا، اور ہم نیکی سے محروم رہ جائیں گے. کہ انسان جو ہے وہ اگر نیکی چھوڑتا ہے تو پھر برائی کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ انسان جامد نہیں رہتا. ٹھیک ہے، ایمان ہمارا کبھی بڑھتا ہے تو کبھی کم ہوتا ہے. اگر ہم ایمان کم ہوتا ہے اور ہم فکر نہیں کرتے تو کم ہوتے ہوتے بہت کم ہو جاتا ہے. اور جتنا ایمان کم، اتنا شیطان انسان پر حاوی ہوتا ہے، وہ اس سے پھر اور برے کام کرواتا ہے کہ وہ اور اللہ سے دور ہو جائے. سورہ نساء میں بھی یہ آیت ہے، سورہ نساء 137 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا.
اور نہ ہی انہیں راہ راست پر لائے گا۔ تو یہ جہاں یہ آیت مرتد کے لیے ہے کہ مرتد جو ہو جاتا ہے بالکل، وہ تو بالکل ہی ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ کفر میں بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مسلمان کا ہمارا بھی ایمان کم ہوتا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچ کر پھر سے اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے، کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیے تاکہ اللہ پھر سے ہم سے راضی ہو جائے۔ آیت نمبر 91، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم اور وہ کفار کافر تھے، فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض، مل کا مطلب ہوتا ہے، ملو کا مطلب بھر جانا کسی چیز کا، ٹھیک ہے؟ تو ملء الارض یعنی اتنا سارا کچھ دے دے کہ زمین بھر جائے اس مال سے، اتنا مال وہ دے دے فدیے میں، ذهباً سونا، اتنا سونا بھر کے دے دے کہ ساری زمین بھر سونا ہو، ولو اگر چاہ افتدا، وہ فدیہ کے طور پر دے دے کہ اللہ میں یہ صدقہ کرتا ہوں اتنا سارا، تو مجھے اب بچا لے گناہ سے، عذاب سے، بھی ساتھ اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا سونا بھی اگر وہ دے تو قبول نہیں ہوگا۔ اگر اس کی موت کا وقت آ گیا تو بس ختم، اب توبہ نہیں قبول ہے۔ جب فرشتے آ گئے تو اپنی ساری دولت بھی انسان دے دے گا مگر اب وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا اگر اس نے ساری زندگی کفر کیا۔ حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے دینا پسند کرے گا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تمہارے پاس اگر اتنا سارا ڈھیروں مال ہے، دنیا بھر کا سامان ہے، تو اس کو دے کر تو اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے بھی کہیں آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا۔ یہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں دنیا میں انسان کو اللہ نے بہت آسان سا دین دیا ہے، اور انسان کو کہا ہے کہ شرک نہیں کرنا، یعنی اللہ کی فرما برداری کرنا۔ انسان اگر اللہ کی فرما برداری کے مقابلے، اپنے نفس کے خواہش کے مقابلے میں بھی اگر اللہ کی نافرمانی کو چوز کرتا ہے کہ میرے نفس راضی رہے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو گویا وہ شرک ہے، وہ بھی شرک ہے، کیونکہ انسان اگر اپنے نفس کو بھی اللہ کی رضا سے آگے کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان بت کے سامنے بیٹھا ہو۔ تو جو یعنی انسان کو دنیا میں بہت آسان سا کام ہے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے، دنیا کی نعمتوں کو انجوائے کرنا ہے۔ اللہ نے کبھی نہیں منع کیا کہ ان نعمتوں کو تم نہ انجوائے کرو، اللہ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہے۔ لیکن انسان اپنے کبھی دنیا میں اتنا زیادہ گر جاتا ہے، یا کبھی اپنے اندر حسد اور منفی جذبات ہوتے ہیں اس کے اندر، یا اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہ بس اللہ کی ہدایت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور شرک کو اور گمراہی کو اور گناہوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر آخرت میں اگر وہ جس مال کے لیے اس نے، جس دنیا کے لیے اس نے اپنی سارا وقت دنیا کا لگا دیا، اگر اسی سارے مال کو بھی اگر مرتے وقت اگر اس سے پوچھا جائے گا کہ تو دے دے گا سب کچھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو کہے گا ہاں میں تیار ہوں۔ لیکن اب اس سے فائدہ ہی نہیں ہے، وہ تو مال اب اس سے چھوٹنے ہی والا ہے، وہ تو دنیا میں چھوڑ کے جائے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس صدقے سے کیا فائدہ جو وہ اس کے جب فرشتے نظر آنے لگے اس وقت وہ اپنا صدقہ کرے اور توبہ استغفار کرے۔ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے کہ کافر، دیکھیں انسان ہم نیک اعمال کرتے ہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فائدہ دیتا ہے، نیک اعمال سے ہمارے لیے آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو لیکن
کافر بھی بعض اوقات جو کفر میں اللہ کی نافرمان لوگ ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ بھی دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں بعض اوقات. کوئی بہت امیر آدمی ہے، اس نے ہاسپٹل بنوا دیا، غریبوں کی مدد کی، غلاموں کو آزاد کیا، تو کیا اس کو یہ سارے کام فائدہ کریں گے؟ تو اس کے لیے حدیث ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی بابت. عبداللہ بن جدعان ایک مشرک تھا جو کفر کی حالت میں مر گیا تھا. تو اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ بہت مہمان نواز تھا اور غریبوں کی بہت پرواہ کرتا تھا اور غلاموں کو آزاد کرتا تھا، تو کیا یہ سارے اعمال اس کو فائدہ دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی تھی. گویا کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. گویا کہ اچھے کاموں کے لیے اللہ سے ایمان ضروری ہے. انسان کی نیت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے جبھی وہ کام اس کے آخرت میں فائدے دیتے ہیں. انسان نے کبھی اللہ کو ہی نہیں مانا، اللہ کا ہی انکار کر دیا، تو پھر وہ اگر اچھے کام کرتا ہے تو وہ اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. بقرہ کی آیت نمبر 133 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. تو یہ قیامت کے دن انسان یا مرتے وقت انسان جو ہے، یہاں پر یہ آیت جو ہے قیامت کے بارے میں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں انسان کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا کہ میں اتنا فدیہ دے دوں اور میری جان چھوٹ جائے، یا کوئی میرا سفارشی آ کر میری سفارش کر دے اور میری جان چھوٹے اس عذاب سے. سفارش بھی صرف وہی کرے گا آخرت میں جس کو اللہ اذن دے اور جس کے لیے اللہ اذن دے. تو انسانوں نے اگر اپنے دنیا میں ایسے بزرگوں کے پیچھے انہوں نے اپنے لگے ہوئے ہوں گے کہ یہ بزرگ ہمیں بچا لیں گے، اور پھر اس کے لیے نیازیں اور کرتے ہوں گے یا ان کے لیے چڑھاتے ہوں گے، تو وہ بزرگ جو ہے وہ ان کی کوئی سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ سفارش اللہ کیا صفات جو ہے اس کے لیے وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ اجازت دے. اور اس دن سورہ ابراہیم میں فرمایا 31 آیت میں لا بیع فیہ ولا خلال، کہ قیامت کا دن ایسا ہے جس میں نہ کوئی لین دین ہوگا کہ تم یہ دے کر وہ لے لو، ایسے کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی گہرا دوست ہوگا جو تمہارے لیے آ کے تمہاری مدد کرے. تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اگر دنیا میں اگر آخرت میں کام آنے والی چیز ہے تو کیا ہے؟ ہماری جو دنیا میں ہم نے نیکی ایمان کے ساتھ ہم نے جو نیک اعمال کیے ہوں گے. تو ان ساری باتوں کا خلاصہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ویسے تو یہ آیات ان لوگوں کے جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھے، جو آپ کو پہچان کر انہوں نے صرف اپنے دنیا کی حسد، تکبر اور دنیا کے فائدوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کے کانٹیکس میں ہے. مرتد کے کانٹیکس میں جو ایمان میں اس مسلمان ہو کے پھر مرتد ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس سے کیا فائدہ، ہمارے لیے کیا خلاصہ ہے کہ دیکھیں انسان کو اللہ نے ایمان دیا، انسان کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا. یہ بہت ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہمارے پاس آج قرآن ہے، حدیثیں ہیں جس سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، ہم نیک کام کر سکتے ہیں. لیکن انسان اپنے ایمان کی قدر نہیں کرے گا، نہ وہ کانشیسلی نیک کام کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہمارا ایمان گھٹتا رہتا ہے. اور انسان پھر جتنا ایمان گھٹتا ہے اتنا شیطان ہم پر حاوی ہوتا ہے، پھر اتنا ہی زیادہ ہم سے گناہ کے کام ہوتے ہیں. اور اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو پھر توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے، ہم انسان کو احساس ہو میرا ایمان کم ہو رہا ہے، فوراً توبہ کرے، فوراً ایمان کو بڑھانے کی فکر کرے. ایک کام کو جاری کیا ہے تو اس نے ایک کام کو اگر چھوڑ دیا ہوا ہے تو اس کو فوراً سے دوبارہ سے اس کو شروع کر دے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ہمیں صرف ہمارے نیک اعمال آخرت میں کام آئیں گے. اور توبہ بھی اس وقت تک کہ جب تک انسان فرشتوں کو نہ دیکھ لے. تو کسی کو پتہ نہیں کب اس کے لیے موت کے فرشتے آگے کھڑے ہو جائیں گے. تو انسان کو ہر دم اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور انسان اپنی کمزوریوں کے باوجود بار بار پلٹتا ہے اللہ کی طرف اور اللہ سے معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اب تو میں نے بہت دفعہ معافی مانگ لی اور پھر بھی میں گناہ کرتی ہوں، اب تو بیکار ہے میرا
اور مجھے تو اب تو شرم آتی ہے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، کبھی اس طرح نا امید نہ ہو، کیونکہ یہ شیطان کے اکساوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دروازے کھلے رکھے ہیں ہمارے لیے توبہ کے۔ ہاں، انسان جان بوجھ کر بار بار سیم گناہ نہ کرے اور سیم لاپرواہی نہ کرے، لیکن اگر ہو جاتی ہے تب بھی کوئی بات نہیں، تب بھی انسان اللہ کی طرف پلٹتا رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ہمیشہ بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی اور اپنے اس دین کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث سے جوڑ کر رکھے، اور احسن طریقے سے ہم اس دین کو سیکھتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں، اپنے آئندہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں انشاءاللہ، اور ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہم اس دنیا میں بنا لیں ان کاموں کو، کہ ہمیں آخرت میں یہی کام ہمارے کام آئیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے لیے یہی کام اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کے لیے قبول کر لے، اور ہمیں اس سے اجر و ثواب کو بڑا چڑھا کر دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ ہے، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو گے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ آیت بہت ہی فائدہ مند ہے، سمجھنے والی ہے اور عمل کرنے والی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خرچ کرو، یعنی خرچ نہ کر لو، جب تک تم اس میں سے جس سے تم محبت کرتے ہو، اپنی محبوب چیزوں میں سے اگر کوئی چیز خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، جب تک تمہیں نیکی کے صحیح اچھے بلند درجے تک تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔ وما، اور جو کچھ تم خرچ کرو، من شیء، کسی بھی چیز میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بہی، ساتھ اس کے، علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی انسان اگر اپنی پسندیدہ چیز اٹھا کے اللہ کے نام پر دے دے گا تو یہ نہیں کہ اس نے اپنی اتنی پیاری چیز ضائع کر دی، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے پاس ہمارے اعمال جمع ہو رہے ہیں۔ تو اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں مزید، لن تنالو، یہ لن کس لیے آیا ہے؟ تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی کہ تم ہرگز نہیں، تنالو پہنچو گے، پاؤ گے، تم ہرگز نہیں پالو گے، تم ہرگز نہیں پہنچو گے، تم ہرگز نہیں حاصل کر سکتے ہو کس چیز کو؟ البر کو۔ البر کیا ہے؟ جسے میں نے بتایا کہ نیک بننا، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، نیک برتاؤ، نیکی کی وسعت، یہ سارے معنی اس میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کام کو احسان کے درجے سے کرنا، بہترین طریقے سے کسی کام کو کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ نیکی کا درجہ ہے۔ یعنی اچھے کام کو، کسی اچھے کام کو بہت بہترین طریقے سے کرنا، یہ بھی البر ہے۔ پھر کسی کام، اپنے اسلام کو بہترین بنانا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہم اپنی فرما برداری اللہ کے لیے، اپنی فرما برداری اللہ کے لیے، اپنے دین، اللہ کے دین پر چلنے کو بہترین سے بہترین بنا لیں، تو یہ کیا ہے؟ البر ہے، ٹھیک ہے؟ بہترین اچھے طریقے سے نمازیں پڑھے، اچھے طریقے سے ساری عبادات کرے، اچھے طریقے سے بندوں کے معاملات کا خیال رکھیں، یہ سب کیا ہے؟ البر ہے۔ اسی طرح احسان کا درجہ، حدیث میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادت میں احسان کا درجہ وہ ہے کہ انسان ایسی عبادت کرے، اس طرح سے عبادت کرے، اس طرح سے نماز پڑھے جیسے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ سامنے ہے اور ہم اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ نماز جس میں انسان کا اتنا یقین ہے اللہ پر کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی البر ہے، احسان کے درجے پہ عبادت ہے۔ گویا کہ بر میں انسان کے اعتقادی چیزیں بھی آ جاتی ہیں
جیسے کہ عبادت ہے، اللہ کے حق کو ادا کرنا، تو اس میں بھی بر کا درجہ ہوتا ہے، اور جو عملی چیزیں ہیں جیسے کہ بندوں کے حقوق ادا کرنا، معاملات کرنا، ہمارے زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں اچھے طریقے سے کرنا، تو وہ عملی دونوں بھی، اعتقادی اور عملی دونوں اس قسم کی نیکیاں البر میں آتی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں اگر نیکی کا درجہ، بلند درجے پر تم پہنچنا چاہتے ہو، تو تمہیں کیا کرنا ہے کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو تم پھر کو انفاق کیا ہے؟ انفاق خرچ کرنا، نفقہ سے ہے خرچ کرنا، یا صرف دیکھیے من ماں جو ہوتا ہے نا، یہ بہت وسعت ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے۔ ماں میں صرف مال ہی نہیں ہوتا، من ماں جس میں سے تم اس میں سے جو یہاں پر جو بہت عام معنی میں، یعنی کہ کوئی بھی چیز انسان اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور وہ چیز اس سے محبت ہے، کوئی بھی کام، مثال کے طور پر صرف مال نہیں ہے، انسان کا علم ہے، انسان کی جسمانی قوت ہے جس سے وہ دوسروں کی مدد کرے، علم جس سے دوسروں کو فائدہ دے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسی خوبیاں دی ہو، ایکسپرٹیز دی ہوئی ہو جس کے ذریعے ہم لوگوں کے لیے فائدہ کریں، تو یہ ساری چیزیں نفق میں آ جاتی ہے۔ یعنی انسان یہ نہیں ہے کہ جو اچھا مال ہی خرچ کرنا ہے، تو جس کے پاس بہت مال نہیں ہے وہ تو کہے کہ مجھے تو اس آیت پر کچھ عمل نہیں کرنا۔ نہیں، اس میں ہر طرح کے جو بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، چاہے جسمانی قوتیں ہیں، چاہے ذہنی صلاحیتیں ہیں، چاہے دماغی قوت ہے، چاہے علم ہے، چاہے مال ہے، ہر چیز، لیکن مال جو ہے وہ زیادہ اس میں مال کی طرف زیادہ معنی ہے، لیکن جنرل معنی اس میں ساری نیکیاں، ساری قسم کی انسان کی جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہے، ان میں سے انسان اس طرح سے کرے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، تو یہ تنفقون میں یہ سب آ جاتا ہے۔ کس طرح سے رہیں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ، کس طرح سے مجھے کیسی زندگی دے، مجھے بندے میرے ساتھ کیسا، اللہ کے بندے میرے ساتھ کیسا سلوک کرے، اگر انسان یہ سوچے اور اس کے بعد وہ دوسروں سے ویسا ہی معاملہ کرے جو وہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، تو یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ہم کیا چاہتے ہوتے ہیں لوگوں سے، ہم لوگوں سے یہ چاہتے ہیں لوگ ہم سے عزت کا معاملہ کرے، ہم سے عزت سے ہمیں عزت دے، احترام دے، ہماری بے عزتی نہ کرے۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں وہ ہمارے حقوق کا خیال رکھیں، ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے، ہمارے حق میں کمی نہ کرے۔ اسی طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت سے معاملہ کرے، نرمی سے معاملہ کرے، سختی اور نفرت سے معاملہ نہ کرے۔ اسی طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے جو آس پاس لوگ ہیں، میرے رشتے دار ہیں، جن سے میرا تعلق ہے، میرے فرینڈز ہیں، وہ سب مجھے میری سوچ کا خیال رکھے، میری پسند ناپسند کا خیال رکھے۔ دیکھیں مثال کے طور پر بعض اوقات ہمیں یہ امید ہوتی ہے اپنے پیاروں سے کہ وہ ہمیں پوچھے بغیر ہمارے لیے کوئی ایسا کام کرے جو ہمیں پسند ہے، تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے نا، ہمارے کہے بغیر کوئی اگر ہماری خواہش پوری کر دیتا ہے تو وہ زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح اہم معاملات ہے تو ہماری رائے پوچھے بغیر کوئی کام کر لیتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مگر کوئی ہمیں اپنی رائے میں شامل کرتا ہے، جو ایسے معاملات ہیں جس سے ہمارا بھی تعلق ہے، تو کوئی ہم سے رائے لے کر کام کرتا ہے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ساری باتیں ہم چاہتے ہیں اپنے لیے، ہر انسان یہ باتیں چاہتا ہے کہ مجھے اس طرح سے میرے ساتھ معاملہ کیا جائے، مگر پھر ہمیں یہاں اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پھر اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا میں لوگوں سے اسی طرح کرتا ہوں یا کرتی ہوں جس طرح سے میں چاہتی ہوں، چاہے سامنے والے نے میرے حقوق ادا کیے یا مجھے ایسا سلوک کیا یا نہیں، مگر کیا میں نے اپنی طرف سے لوگوں سے ایسا معاملات کیا۔ اگر میں ایسا کرتی ہوں تو پھر میرا معاملہ اللہ کے نزدیک احسان والا معاملہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک میرا نیکی والا معاملہ ہے، اگر میں اپنے آس پاس کے لوگوں سے اس طرح سے احتیاط سے معاملہ کرتی ہوں۔ تو دیکھیں ہمیں تو اپنے اعمال کا بدلہ ملنا ہے، اگر جہاں تک دنیا میں تو خیر انسان
تو یہ ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ جیسا کرے میں ویسا کروں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسان ظاہر ہے کہ جو انسان آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اس کو بہت عزت تو کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن انسان اللہ نے اجازت دی ہے کہ جیسا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اس حد تک ہم زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم احسان کا رویہ کریں اور ہم وہ رویہ ان کے ساتھ کریں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کیا جائے، تو یہ البر ہے، یہ نیکی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ احسان کا درجہ ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بر میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں، جب یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کی ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے چاہیے، یعنی کہ اصل میں بر اور نیکی کا معاملہ لوگوں سے کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو جس حد تک ہم لوگوں سے بر اور نیکی سے معاملہ کریں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان بڑھے گا، کیونکہ ایمان جو ہے اس میں یہ کنڈیشن ہے، ایمان کے جز ہے، اور ایمان کے جز میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم وہ اس طریقے سے دوسرے مسلمانوں سے تعلق کریں جیسے کہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سارے مفہوم اس میں ہے۔ اچھا، تو اگر ہم اس کو مالی انفاق سمجھ لیں کہ مال خرچ کرنے کی بات اگر سمجھ لیں یہاں پر، تو مال میں سے اپنی قیمتی چیز ہمیں دینی ہے، جیسے اپنے مال میں سے ایسی کوئی چیز اللہ کے لیے صدقہ کرنا، تو یہ یہاں پر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی چیز کوئی اللہ کے لیے خرچ کرو جس سے تمہیں بہت محبت ہے۔ تو کیوں ہم ایسا کریں؟ کیونکہ دیکھیں، جنت جو ہے وہ ہمارے اعمال، اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ ہمارے دنیا کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ تو اگر ہم نے اتنے احسان کے درجے پہ کام کیے ہوگے تو اتنا ہی ہمیں بلند درجات ملیں گے۔ اگر ایک انسان غریب ہے، فقیر ہے، بہت ہی کچھ بھی نہیں اس کے پاس، مگر اس کے دل میں تڑپ ہے کہ کاش میرے پاس کوئی ایسی چیز آئے جو میں اللہ کے لیے خرچ کر دوں، اللہ کے نام پر خرچ کر دوں، تو چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر وہ دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر اس کو اجر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک غریب آدمی ہے، وہ صرف ایک کھجور کسی کو کھلا دیتا ہے، مگر اس کی نیت اتنی زیادہ اچھی ہے کہ اللہ میری اس صدقے کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہترین اجر دے، اور وہ کھجور ہی ہے وہ جو اس کے پاس ابھی ایک کھجور کے سوا وہ کسی کو کچھ اور نہیں دے سکتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اس صدقے کو کہیں زیادہ پسند کرتا ہے کہ ایک امیر آدمی بہت زیادہ مال خرچے مگر اس کے دل میں یہ ہو کہ مجھے لوگ بھی پسند کرے، میں اس کے اندر تھوڑی ریاکاری بھی آ جائے کہ لوگ بھی میری تعریف کرے کہ میں بہت شقی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے خرچ سے نسبت ایک نیت، خالص نیت کے ساتھ چھوٹا سا خرچ جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو لوگوں سے مسکرا کر ملے، لوگوں کو اس طرح سے ویلکم، گرم جوشی سے ملے کہ لوگ ہم سے مل کے اچھی فیلنگ حاصل کرے، لوگ خوش ہو جائیں۔ اگر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، ویلکم انداز ہے اس کا، تو اس کو دیکھ کے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح سے اجر دے دیتا ہے اگر ہماری نیت اجر حاصل کرنے کی ہو۔ ماں اور من جو ہے نا وہ جب آتے ہیں تو وسعت آ جاتی ہے کہ جو بھی چیز ہو تو اس سے چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی اجر و ثواب کئی گنا ہو سکتا ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں، ہماری نیت، ہمارا اخلاص اور کن حالات میں ہم نے وہ خرچ کیا وہ دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو بھی نیک اعمال، صدقہ، خیرات ایمان کے ساتھ اس دنیا میں کرے گا، اس کو آخرت میں اس کے اعمال کا پورا فائدہ دیا جائے گا، اور اجر اللہ کی رحمت، جنت نصیب ہوگی، یعنی کہ جنت اللہ کی رحمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو گئے ہمارے رخصت تک تو ہمیں جنت ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہمارے لیے کہ اگر اللہ کی خوشنودی اور جنت تم کو چاہیے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی مرغوب پسندیدہ ترین چیز کو تمہیں خرچ کرنا ہے۔ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ
رشتے دار کو صدقہ دینے سے دوہرا اجر ملتا ہے، ایک تو صلح رحمی کا اور ایک صدقہ کرنے کا۔ تو کسی غیر کو دینے سے رشتے دار جو ضرورت مند ہے ان کو صدقہ کرنا، ان کو دینا بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، اسے دوہرا ہو جاتا ہے ثواب۔ جب تم کچھ بھی خرچ کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، تو اللہ تو جانتا ہے، گویا کہ ہماری قربانی رائے گا نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی نیک کام کریں پوری تسلی سے کریں کہ ہم اگر محنت کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں یا ہم اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ رضا کے لیے تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان، آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو بڑی دل میں خوشی ہوتی ہے، اللہ سے قربت محسوس ہوتی ہے۔ تو کوئی اپنی پسندیدہ ترین چیز جب ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو اسی حد تک ہمارا ایمان بھی بڑھے گا، اور جتنا ایمان زیادہ ہوگا، جتنی اللہ سے ہمیں محبت ہوگی، اتنا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف ایسی صدقے کو پسند کرتا ہے جو ہمیں بہت پسند ہو، اور کیا ہم اپنے پاس بعض اوقات ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہیں مگر اچھی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کے کام آنے والی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا ہم اس کو صدقہ کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، ہم اس کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ہی اپنی استعمال شدہ چیز بھی اگر کسی کے لیے فائدہ مند ہے تو ہم اس کو بھی اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، اس کا بھی اجر ثواب ہے۔ مگر یہاں پر ایک اعلیٰ درجہ بتایا گیا، ٹھیک ہے، کہ ہم ایک اعلیٰ نیکی کا اعلیٰ درجہ بتایا گیا، لیکن ایک نیکی کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ صدقہ جو ہم کرتے تو ایک کا 10 گنا اجر ملتا ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 700 گنا تک بھی پہنچ جائے اجر، اور اس سے بھی زیادہ۔ اٹ آل ڈیپینڈس کہ ہماری نیت کتنی زیادہ خالص ہے، ہم نے کن حالات میں کیا، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ایک کام کا درجہ 700 اور 700 سے زیادہ تک بھی بڑھا دے۔ اچھا، اب اگلی آیت ہے، کلو، ہر چیز، ہر اطعام، کھانے، تمام کھانے، کانا تھے، حلن، حلال، بنی اسرائیل کے لیے بھی تمام وہ کھانے حلال تھے جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، الا مگر ما جو حرام کیا اسرائیل علیہ السلام۔ اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں چھوڑ دی تھی، وہ نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے، یہ ان کی اپنی کوئی ریزن تھی، یا بیماری تھی کوئی، یا پھر کوئی نظر مانی تھی، بہرحال وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو ما حرم اسرائیل علی نفسہ ہی، اپنی ذات پر، من قبلی، اس سے پہلے، ان یہ کہ تنزل، نازل کی گئی، تورات کے نزول سے پہلے بنی اسرائیل پر بھی، بنی اسرائیل نے جو ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی ذات پر یہ چیزیں، کچھ چیزیں روک لی تھی، نہیں کھاتے تھے، تو وہ تورات کے نزول سے پہلے تھا، کیونکہ تورات تو بہت بعد میں نازل ہوئی تھی نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، تو اور تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، تو تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے اوپر خود سے روک لی تھی، وہ نہیں کھاتے تھے، تو ان کی اولاد نے سمجھا کہ یہ چیزیں حرام ہے، اور انہوں نے بھی اس کو کھانا چھوڑ دیا تھا، ورنہ ایسے نہیں تھا کہ یہ چیزیں حرام تھی بنی اسرائیل پر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر بھی وہ تمام چیزیں حلال تھی جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے، لیکن تورات سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے نہیں کھاتے تھے، تو ان کے اولاد نے بھی ان کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے، قل، کہہ دیجئے، فَأْتُو، پس لے آؤ، بالتورات، تورات کو، فَاتْلُوهَا، پھر پڑھو اس کو، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ تو اس آیت میں اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودی جو آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، تو وہاں پر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، اور
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے تو وہ تنقید کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانا جائے، حالانکہ وہ خود سمجھ گئے تھے، پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی آیت آتی اس پر تنقید کرتے تھے کہ لو یہ کیسے نبی ہے کہ وہ خود کو کہتے تو ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طریقے پر ہوں، لیکن یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے الگ باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ ان کا مقصد ہوتا تھا تاکہ لوگ ان سے اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تنقید کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ ان کا یہ دعویٰ جو یہ کرتے ہیں کہ ملت ابراہیمی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ میرا جو دین ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے طریقے کا ہے۔ ملت ابراہیم سے کیا مطلب ہے کہ ملت جو ہے، انشاءاللہ میں ملت کو بعد میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ آگے بھی آ رہا ہے یہ۔ تو بہرحال یہودیوں نے تنقید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ملت ابراہیمی سے ہے، تو پھر اونٹ کا گوشت اور دودھ تو آپ کی شریعت میں کیوں حلال ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں تو حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے حرام آ رہی ہے، اور تورات میں بھی یہ حرام ہے۔ گویا کہ یہ لوگوں سے اس طرح سے ظاہر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حلال بتایا اس اپنی شریعت میں، اور ساتھ ساتھ دعویٰ بھی یہ کرتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہی ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر ہی ہوں، تو پھر یہ چیزیں تو بہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرام آ رہی ہے، تو اب اچانک سے کیسے یہ چیزیں حلال ہو گئی، یہ ان کا مطلب تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو تورات کو لاؤ، پڑھ کر بتاؤ کہ کہاں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل پر تورات کے نزول سے پہلے بھی یہ چیزیں حرام تھی، یعنی کہیں سے تو تم کو دلیل ہونی چاہیے، تم کہاں سے یہ بات لا رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اعتراض کیا اور حقیقت بتائی کہ حقیقت یہ کہ یہ چیزیں شروع سے حلال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا استعمال چھوڑ دیا تھا کسی ذاتی سبب سے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تورات سے پہلے حلال کی، ٹھیک ہے، لیکن بنی اسرائیل پر چونکہ بطور سزا ان پر کچھ حلال چیزیں حرام کر دی تھی۔ مطلب کیا ہوا کہ شروع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو چیزیں حلال تھیں ان میں سے کچھ چیزیں بنی اسرائیل پر حرام کر دی گئی تھی تورات میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو سزا دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے برے رویے اور ان کی سرکشی کی وجہ سے وہ چیزیں ان پر حرام کی تھی۔ تو یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سورہ الانعام میں اور سورہ النساء، سورہ انعام کی آیت نمبر 146 اور سورہ النساء کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں، ان کو بطور سزا اللہ نے سخت کر دی ان کی شریعت۔ دیکھیے یہودیوں کی شریعت مسلمان اسلام کی شریعت سے بہت زیادہ سخت تھی، ان کے اوپر جو احکامات تھے وہ بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ تھے ہم سے۔ تو یہ کیوں اسٹرکٹ کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے، یہ جب بھی کوئی حکم ان کو پتہ چلتا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے، سوالات کی بہتات کر دیتے اور اعتراضات کرتے، ہیلے بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ یہ سوال کرتے تھے اتنا ان کی شریعت کو مشکل بناتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فمن تو جو کوئی افطرا جو گھڑ لے علی اللہ اللہ پر الکاذب جھوٹ من بعد ذالک اس کے بعد یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا، خلاصہ کر دیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ پر جھوٹے دعوے کرتا ہے، اور اللہ کے پر جھوٹے دعوے ان کا کیا تھا کہ وہ اپنے حلال حرام میں خود سے طریقے بنا کر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ تورات میں ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ نے ایکسپلین کر دیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی جھوٹے دعوے کرتا سے باز نہیں آتا تو پھر کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ تو یہ لوگ ہم الظالمون تو یہ ظالم ہے۔ اور ظالم کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے جہنم کے مستحق اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، ابدی عذاب اور اللہ کے غصے کو کما رہے ہیں خود اپنے گناہوں سے۔ یہ مطلب ہے۔ قل
اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیں صدق اللہ، سچ فرمایا ہے اللہ نے، فاتبعوا تو پیروی کرو، ملت طریقے کی، ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفاً یکسو ہو کر، وما کانا اور نہیں تھے وہ، من المشرکین وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پر ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ اور ملت کیا ہوتا ہے؟ رسول کا طریقہ۔ رسول صلی اللہ، کوئی بھی رسول جب آتا ہے اپنی قوم کے لیے ایک طریقہ، اپنی زندگی جس طریقے سے گزارتا ہے، جو باتیں سکھاتا ہے، اس کو ملت کہتے ہیں۔ تو دین اللہ کا ہوتا ہے اور ملت کی نسبت رسول کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہمیں، آپ کے لیے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ کے جو اسوہ حسنہ تھے، آپ کے جو خوبصورت طریقے تھے، جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح حضرت ابراہیم بالکل یکسو تھے کہ بس اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ان کا دھیان تھا، اور اللہ کے ہر حکم پر بغیر چو چرا کے جس طرح عمل کرتے تھے، تو اس طرح کے اسی طریقے سے فالو کرے۔ وما کانا اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، یہاں بتا دیا گیا کہ جو دعوے کرتے تھے نا بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، یعنی کہ جو عرب تھے وہ بھی کہتے تھے ہم تو حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں، اسی طرح جو یہود تھے وہ بھی حضرت ابراہیم کے طریقے پر کہتے تھے، مگر شرک دونوں طرف تھا۔ مشرکین بتوں کی پوجا بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے، اور یہود میں بھی انہوں نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہا اور اللہ کے ساتھ نافرمانیاں کی، اور پھر دعویٰ حضرت ابراہیم کے طریقے کا کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم تو مشرکین نہیں تھے، تم لوگ شرک کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم جو تھے وہ تو یکسو ہو کے توحید پر چلتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان بے شک اولا پہلا بیت گھر، وہ دیا بنایا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی وہ جو ببکہ جو مکہ میں ہے، مبارکن جو باعث برکت ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اولا بیت پہلا گھر، مکہ جو ہے، خانہ کعبہ جو ہے، وہ انسانوں کے لیے عبادت کا پہلا گھر ہے۔ اللہ دنیا میں، دنیا کا وجود آیا، یہ پہلا عبادت خانہ یا پہلی مسجد ہے جو کہ انسانوں کے لیے بنائی گئی۔ اور یہود کا دعویٰ تھا کہ پہلا گھر جو تھا وہ بیت المقدس تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ان کا اعتراض تھا کہ بیت المقدس جب اللہ کا پہلا گھر ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو کیسے قبلہ بنا لیا، کیوں انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا ہم سے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، پہلا گھر جو عبادت خانہ بنا وہ مکہ میں ہی تھا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین پیدا کیے اس وقت سے خانہ کعبہ کو اللہ کی زمین پر عبادت خانہ بنایا۔ اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی قواعد، اس کی بنیادوں کو، چونکہ وہ مٹ چکی تھی، عمارت ہٹ چکی تھی وقت کے ساتھ ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی مسجد ہے کہ زمین پر سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ تو حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی، مسجد اقصی جو ہے وہ بعد میں بنائی گئی۔ تو ان کے درمیان 40 سالوں کا فرق ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، انہوں نے مسجد اقصی کی بنیادیں رکھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 40 سال پہلے، ان سے 40 سال پہلے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں خانہ کعبہ کے بارے میں بتائی، فیہ اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات روشن، مقام ابراہیم اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام
جو تھے وہ جس پتھر پر چڑھ کے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، تو اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں، اور جو لوگ وہاں گئے انہوں نے دیکھا ہوگا مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خانہ کعبہ میں نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان بھی موجود ہے، گویا کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی بنایا تھا، ومن دخلا، اور جو داخل ہو گیا ہو اس میں، اس گھر میں، یعنی کہ جو یہاں سے مسجد حرام میں ہم جو جاتے ہیں، کانا ہے ہو گیا آمنن، امن والا۔ اللہ نے مکہ میں حرم بنایا اور اس حرم میں اس کو امن والی جگہ بنا دی، ٹھیک ہے، اور وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، علی الناس، لوگوں پر، حج کرنا، البیتی، گھر کا، من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہو، الہی، اس کی طرف، سبیلاً، راستے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حج کا حکم دیا، حج کو اس آیت کے ذریعے حج کو فرض قرار دیا۔ ومن کفر، جو کفر کرے گا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے پرواہ ہے، عن العالمین، تمام جہان والوں سے۔ تو یہاں پر کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ خانہ کعبہ جو مسجد حرام ہے اور جو حرم کا علاقہ ہے وہ سب کیا ہے، امن والا ہے، اور یہ امن کی ہمیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، سورہ بقرہ میں ہم نے اس دعا کو پڑھا تھا، اور سورہ ابراہیم میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو امن والا بنا دے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اس گھر کو امن والا بنایا۔ اور سورہ ابراہیم آیت 35 میں بھی حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ یہ دوسری دعا ہے کہ جب کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے پروردگار، اس سرزمین کو امن کی سرزمین بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھ۔ حدیث کی روح سے نہ اس میں قتال کیا جا سکتا ہے، نہ خون ریزی، نہ شکار، یہاں تک کہ درخت یا کانٹوں کو بھی، وہاں کے درخت اور کانٹوں کو بھی اکھاڑنا منع ہے۔ تو اتنا اللہ نے اس کو امن والا بنا دیا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حج کی فرضیت ہے اس آیت میں۔ تو دیکھیں دوسری جگہ قرآن میں ہے، سورہ حج آیت نمبر 26-27 میں، کہ لوگوں میں حج کی منادی کر دو، وہ لوگ تمہارے پاس پیادہ اور لاغر اونٹوں پر تمام گہرے راستوں سے آئیں گے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا حکم دیا گیا تھا کہ حج کا، اور جس کو بھی پھر استطاعت ہے، پھر اب حج فرض کر دیا گیا، اور مسلمانوں پر حج فرض ہے۔ تو استطاعت سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، مالی استطاعت، اتنا مال کم از کم ہو کہ حج کے اخراجات پورے کر سکے، سفر میں ہمارے پاس زیادہ راہ ہو اتنی کہ انسان اپنا خرچے پر حج کر سکے۔ دوسری، صحت کی استطاعت، انسان اتنی صحت ہو کہ یہ سفر پورا کر سکے اور حج کر سکے۔ اگر بہت بیمار انسان ہے تو اس میں استطاعت نہیں ہے تو اس کو حج سے وہ معذور ہے۔ اچھا، اسی طرح حالات، پورا من حالات ہے، ایسے نہیں کہ جنگیں ہو رہی ہیں ہر جگہ پر، لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ حج کے سفر میں بہت زیادہ خطرہ ہے، جنگ چل رہی ہے اور انسان کے لیے جان کی خطرہ ہے، تو ان حالات میں حج انسان اگر نہ کرے تو ان حالات میں ٹھہر جائے تو صحیح ہے۔ اچھا، باقی استطاعت موجود ہے لیکن انسان انتظار کر رہا ہے کہ حالات ابھی سیف نہیں ہے تو انتظار کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی عورت کو اگر محرم نہیں ہے، اس کا شوہر بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، بھانجا بھتیجا بھی نہیں ہے، جو اس کو ایسا کوئی رشتے کا آدمی نہیں ہے زندہ جو کہ اس کے لیے محرم بن سکے، تو پھر اس عورت کے لیے پیسہ بھی ہو تو بھی اس کے پاس پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، لیکن محرم نہیں ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حج کے لیے یہ اس حکم میں آ جاتی ہے کہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ تو استطاعت میں کتنی چیزیں آ گئی؟ مالی استطاعت، جسمانی استطاعت، حالات اس قابل ہو کہ انسان کر سکے حج، اور عورت کا محرم موجود ہو، یہ ساری سہولتیں ہیں، ساری چیزیں۔ تو پھر انسان کے لیے حج اگر نہیں کوئی کرتا تو
اس پر کفر کا دعویٰ کیا گیا کہ جو اس کے انتظار کرتا ہے یعنی اس میں بھی اس کو بھی اس سے انکار کرتا ہے تو پھر اللہ غنی ہے عالمین سے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ نے تمہیں حکم دیا، اب تم اللہ کا صاف حکم نہیں مانتے ہو اور اپنے آپ کو اس عبادت سے محروم کرتے ہو تو اللہ کو پھر پرواہ نہیں ہے۔ تو قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو بآیت اللہ اللہ کی آیت کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالی شہید گواہ ہے علی اوپر ما تعملون تم جو کرتے ہو، گویا کہ ان کو سمجھایا بھی جا رہا ہے اور ایک طرح سے ڈانٹا بھی جا رہا ہے کہ تم یہ ساری حرکتیں کر کے کیوں تم کفر کر رہے ہو، تم کیوں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ سچے نبی ہیں اور تم جھوٹے تم بہانے کر کے خود بھی انکار کرتے ہو اور لوگوں کو بھی روکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے تمہارے رویوں سے، اور یہ ایک دھمکی ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ اس کا عذاب دے گا، اس کا گناہ تمہارے لیے لکھا جا رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل ان سے آپ ان سے کہے کہ اے اہل کتاب، لما کیوں تم تصدون تم روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من جو آمنا جو ایمان لائے، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو عوجن کوئی ٹیڑھ، وانتم اور تم حالانکہ تم شہداء تم گواہ ہو، وما اللہ اور نہیں اللہ بغافل غافل عما اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پر ان سے کہا گیا کہ تم کیوں لوگوں کو روکتے ہو، اہل کتاب آپ اہل کتاب سے کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ کے راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور ان میں عیب ٹٹولتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں پر صاف لفظوں میں ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بہانے بنا کر اور جھوٹے اعتراضات کر کے لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتے ہو اور لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے ہو، خود بھی ایمان نہیں لاتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو، تم جانتے ہو تمہیں تورات میں تمہارے یہ ساری چیزیں موجود ہیں جس سے تم پہچان گئے ہو اس نبی کو، لیکن پھر بھی تم یہ نہ صرف خود انکار کرتے ہو بلکہ ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہو، اللہ کی آیات میں تم نکتہ چینی کرتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہو، اور اس طرح کر کے تم اور لوگوں کو بھی شک میں ڈالتے ہو اور ایمان سے روکتے ہو۔ تو اللہ تمہاری یہ ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور دھمکی آ گئی کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور تم یہ جو کچھ کر رہے ہو تو تم اس کا ضرور تمہیں عذاب ہوگا، تمہیں کو جواب دینا پڑے گا۔